बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल का फैसला कल होने जा रहा है। बहुत ही अहम केस है जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, लेवल प्लेइंग फील्ड। ये केस क्यों इंपॉर्टेंट है और इसके काजी फैसला साहब के सामने जाने में क्या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है जो काजी फैसला साहब के सामने गया है, तो क्यों इसको इतनी इंपॉर्टेंस मिली है या क्यों इसको अब अहम समझा जा रहा है कि काजी फैसला साहब इसको सुन रहे हैं, तो ये बहुत अहम है। इसका बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है और आपको इससे अंदाज़ा होगा कि कल तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल का फैसला अब कल ही पता चलेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी तरह इलेक्शन में उतरेगी जिस तरह अब तक हुआ है उसके साथ, या फिर उसके हालात में कुछ बेहतरी होने का इम्कान मौजूद है। देखिए, पहले कुछ चीज़ें समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था लेवल प्लेइंग फील्ड का। कहा था, अतर मिनल्ला साहब मौजूद थे, कहा था कि जी तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। इलेक्शन कमीशन को हिदायत की गई थी। एक तो ये फैसला था। दूसरा इसका बैकग्राउंड ये है कि उमैर न्याजी एक दरख्वास्त लेकर गए थे लाहौर हाई कोर्ट के पास और कहा था कि आरओज जो हैं वो जुडिशरी से लिए जाएं। एग्जेक्टिव से अगर लेंगे तो एग्जेक्टिव के जो आरओज हैं उससे जो शफाफ इलेक्शन है वो नहीं हो सकते। इस दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया और जो आरओज बनाए गए थे एग्जेक्टिव से उनको काम करने से रोक दिया और ऑर्डर किया लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकिर अली नजफी ने, और उन्होंने कहा कि ये जो आरओज हैं उनको जुडिशरी से लिया जाए। अब ये मामला जब हो गया तो इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया और बुलाकर 2-3 घंटे तक एक तवील मुशावरत हुई। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने एक दरख्वास्त दी सुप्रीम कोर्ट में और कहा कि जी वो जो हमें काम करने से रोक दिया है या आरओज को रोक दिया है जो हमने एग्जेक्टिव से लिए थे, तो इसको ऑर्डर को मुअत्तल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? काजी फैसला साहब ने सिर्फ ऑर्डर को ही मुअत्तल नहीं किया बल्कि उन्होंने सरजनिश की लाहौर हाई कोर्ट के जज की भी और पटिशनर की भी, और कहा कि ये तो इलेक्शंस को मुलतवी करने के मुतरादिफ है, इलेक्शन को खटाई में डालने के मुतरादिफ है, इलेक्शन के खिलाफ एक साजिश है। लेकिन आज ये साबित हो रहा है कि ठीक कह रहे थे उमैर न्याजी के खदशात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खदशात दुरुस्त थे और वो फैसला ठीक था लाहौर हाई कोर्ट का। अब आपको मैं बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूं, हो सकता है आपको रेपिटेशन लगे, मगर मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस बैकग्राउंड के साथ दोबारा ये केस इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के सामने अब क्या चीजें होंगी। देखिए, जो काजी फैसला साहब ने उस वक्त जो है वो इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को डिफेंड किया था कि आरओज को जो है वो यहाँ से लिया जाए, बल्कि पूछते रहे क्यों, क्या ये सियासी बुनियादों पे भर्तियां हुई हैं, क्या आरओ सियासी बुनियादों पर लगाए गए हैं, क्या सारे ही आरओज गलत है, क्या सारे ही डिप्टी कमिश्नर बाइस्ड है। बल्कि उस वक्त यासिर सवाती साहब ने कहा कि अगर 2-4 लोगों के बारे में कोई शिकायत थी तो हमसे रुजू करते, हम उसको देख लेते। यहाँ पर तो सारे के सारों के बारे में कह दिया गया कि ये सारे ठीक नहीं है। तो उस वक्त जैसे मंसूर अली शाह साहब बैठे थे तो उन्होंने कहा कि तो अच्छा, तो क्या ये इन प्रिंसिपल ये उनका स्टांस है कि जी आरओज को एग्जेक्टिव से नहीं लिया जाना चाहिए? तो उन्होंने कहा जी एज अ कॉन्सेप्ट उनका ये ख्याल है, कि ये यहाँ से नहीं होने चाहिए, एग्जेक्टिव से नहीं होने चाहिए। लेकिन अब ये साबित हो रहा है कि वो फैसला लाहौर हाई कोर्ट का ठीक था और तहरीक इंसाफ के खदशात दुरुस्त थे और सुप्रीम कोर्ट ने जल्दबाजी में फैसला दिया और तहरीक इंसाफ को सुने बगैर फैसला दिया। और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद ही ये मसाइल पैदा हुए कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। अब पहली मर्तबा क्या हुआ है? इस मर्तबा जो कुछ हुआ है ये पहली मर्तबा हुआ है। मसलन आप देखें, कागजात नामजदगी छीन लिए जाना, ये पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में हमने देखा है कि कागजात नामजदगी ही छीन लिए जाएं। मसलन ये पहली मर्तबा हमने देखा है कि जो कागजात नामजदगी जो लेने वाले हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। पहली मर्तबा हमने देखा कि कोई कागजात नामजदगी हासिल करने के लिए आ रहा है उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। ये भी पहली मर्तबा हमने देखा है कि जो कागजात नामजदगी जमा कराने आया उसको कागजात नामजदगी जमा ही ना कराने दिए जाए, कागजात छीन लिए जाए, फाड़ दिए जाए। और फिर यह कि तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा आरओ के सामने पेश होने के लिए आए उनको उठा लिया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए या अगवा कर लिया जाए, उनको लापता कर दिया जाए, गायब कर दिया जाए ताकि वो कागजात जमा कराने ना आ सकें। ये पहली मर्तबा हो रहा है। और फिर यहां तक कि आप देखें ना, वुकला को गिरफ्तार कर लिया गया। यहां तक कि अमजद परवेज साहब जो खुद एक केस में इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, खुद अमजद परवेज साहब को पुलिस की गाड़ी में बैठा दिया गया और उनको अंदर दाखिल होने से रोक दिया गया। तो ये सब कुछ पहली मर्तबा हो रहा है और पहली मर्तबा ये हुआ है कि किसी एक सियासी जमात के 90% कागजात नामजदगी ही मुस्तरद हो गए हों। और फिर आप ये देखिए कि अब क्या हो रहा है। अब वो जो ऑर्डर्स इनके कागजात मुस्तरद किए गए हैं, अब अगला रास्ता यह है कि उन ऑर्डर्स को
جا کر چیلنج کیا جائے ایپلیٹ کورٹس میں. اور اس کے لیے جو آرڈر ہے, تحریری آرڈر, ROs, وہ آرڈر جاری نہیں کر رہے. یعنی آپ کے پاس تحریری آرڈر ہوگا تو آپ جا کے چیلنج کریں گے, آپ آرڈر جاری نہیں کر رہے. اچھا, جہاں کہیں آرڈر جاری ہو بھی رہے ہیں وہ آرڈر بھی چھین لیے گئے, جج چھینے جا رہے ہیں کہ کسی نے آرڈر حاصل کیا تاکہ میں اس آرڈر کو لے جا کر چیلنج کر دوں ایپلیٹ ٹرمینل میں, لیکن وہ آرڈر بھی چھین لیے گئے. تو یہ سارا کچھ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے اور یہ ساری چیزیں کل سپریم کورٹ کے سامنے آنے جا رہی ہیں. لیکن مجھے خدشہ اس بات کا ہے کہ اگین ایسا نہ ہو جیسا آج ہوا کہ سپریم کورٹ کہے کہ جناب یہ آپ ٹوٹیلٹی میں بتا رہے ہیں یا جنیرک سی بات کر رہے ہیں, کس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے, اس کے نام بتائیے, کوئی لسٹ دیجئے, کوئی ویڈیوز دکھائیے, کوئی ایویڈنس دیجئے. اب تحریک انصاف نے پلان تو یہی کیا تھا, لیکن تحریک انصاف جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ایک ریکارڈ کی صورت میں ان کے سپریم کورٹ کے سامنے رکھے گی اور کہے گی کہ جناب یہ دیکھیے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں حلقہ نمبر ہے, اس حلقے میں فلاں تجویز کنندہ تھا, اس کا یہ نام تھا, یہ تائید کنندہ تھا, اس کو فلاں جگہ سے اٹھایا گیا اور اس کی یہ ویڈیو ہے. نمبر 2, یہ حلقہ ہے, یہ ہوا, یہ فلاں بندے تھے, یہ تجویز کنندہ تھے, ان کو اٹھا لیا گیا, یہ ہوا. نمبر 3, اور اس طرح جو 60-70 ویڈیوز یا چیزیں ہیں وہ سپریم کورٹ کے سامنے رکھی جائے. لیکن اس وقت بدقسمتی سے تحریک انصاف کے اندر بھی وکلاء کی ایک ایسی سیاست چل رہی ہے کہ جس کے بارے میں جو ہے وہ کہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ کون کس کیس پر کام کر رہا ہے, آپس میں کوارڈینیشن کی کمی معلوم ہوتی ہے, چیزوں کی میں ہارمنی نہیں ہے. کوئی ظاہر ہے, ایک تو سمجھ آتی ہے کہ سب اپنے اپنے طور پر بھاگ دوڑ میں لگے ہیں یا افراتفری کا ایک عالم ہے, ہر ایک کو اپنی دوڑ پڑی ہے اور اٹھائے جانے کے خدشات ہیں, تو ایسے میں کوئی منظم طریقے سے تو کام نہیں ہو پا رہا. لیکن بہرحال جیسے بھی ہو رہا ہے اس میں کیا کسی کی ذمہ داری جس کی لگائی گئی ہے اس نے یہ ساری چیزیں اکٹھی کر لی ہیں سپریم کورٹ کے جانے سے پہلے, کے سامنے جانے سے پہلے. کہیں ایسا نہ ہو کہ سپریم کورٹ کے پاس جائیں اور سپریم کورٹ آگے سے کہے کہ جناب آپ کے پاس تو شواہد ہی پورے نہیں ہیں, آپ کس بنیاد پہ ایلیگیشنز لگا رہے ہیں. اب یہ کہہ دینا سپریم کورٹ کے سامنے, دیکھیں جی سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے, سوشل میڈیا پہ چیزیں چل رہی ہیں, سب کے علم میں آ گیا ہے, یہ ہیں جنیرک باتیں. اگر اس طرح کے آرگومنٹ تحریک انصاف نے بلڈ کیا تو پھر اس کا کچھ نہیں بننے والا. اور اگر کنکریٹ ایویڈنس رکھے گئے تو پھر میرا خیال ہے تحریک انصاف کے لیے ایک ڈیسائسو ڈے ہو سکتا ہے. تحریک انصاف نے آج اور بھی بڑے اہم فیصلے کیے ہیں. بیرسٹر گوہر جو ہیں, جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہیں, انہوں نے ایک پرنسپل فیصلہ یہ کیا ہے کہ جناب بوائیکاٹ کسی صورت نہیں کیا جائے گا, کسی صورت بوائیکاٹ نہیں ہوگا. ہم کمزور سے کمزور صورت میں بھی الیکشن میں اتریں گے, اگر ہمیں انصاف نہیں بھی ملتا تو ہم پھر بھی بائیکاٹ کر کے نہیں بھاگیں گے, الیکشن میں اتریں گے, الیکشن کا حصہ بنیں گے, الیکٹورل پروسیس کا حصہ بنیں گے. اب اس میں میرا سوال آج ایک پی ٹی اے کے بندے سے یہ تھا کہ بھائی اگر آپ کو بلے کا نشان ہی نہیں ملتا تو پھر آپ کا بائیکاٹ کرنا یا نہ کرنا تو ایک برابر ہے, کیونکہ آپ ہیں ہی نہیں, پھر تو آزاد سارے امیدوار ہوں گے. تو پھر اس کا جواب بھی مجھے مل گیا بیرسٹر گوہر کی اس پریس کانفرنس میں, جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی دوسری سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد کرنے کے آپشن پہ جائیں گے. اور اس میں ایک خدشہ تھا, اس میں خدشہ یہ تھا کہ اگر آپ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں تو کل کو تو پالیسی اس کی چلے گی, پارلیمانی جو ہیڈ ہوگا پارلیمنٹ کے اندر تو وہ تو اس کا ہوگا, اس پارٹی کا ہوگا, تو پھر تو وہ اس کو اپنے ڈکٹیٹ کرائے گا. لیکن ایسا نہیں ہے, ایسا اس لیے نہیں ہے کہ جو بھی پالیسی ہے وہ پارٹی ہیڈ کی نہیں چلتی بلکہ پارلیمانی ہیڈ کی چلتی ہے. اگر فرض کیجئے آپ اتحاد کرتے ہیں قلم دوات کے ساتھ, تو اس کے بعد جو پارلیمنٹ کے اندر لوگ آئیں گے اس میں قلم دوات کے سربراہ شیخ رشید کی پالیسی نہیں چل رہی ہوگی, بلکہ جس پارٹی کا پارلیمانی لیڈر ہوگا اس کی جو پالیسی ہوگی اسی کا فیصلہ ہو رہا ہوگا. اس لیے یہ کتنی بڑے خدشے کی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قلم دوات کے پر تو ویسے ہی 2 لوگوں نے کاغذات جمع کرائے ہیں, ایک شیخ رشید نے اور دوسرے ان کے بھتیجے نے شیخ راشد نے. لیکن اگر آپ بھی فی الحال تو ان دونوں کے کاغذات مسترد ہیں. اگر سینیریو یہی رہتا ہے کہ کاغذات مسترد رہتے ہیں پھر تو قلم دوات پر منتخب ہونے والے تمام لوگ جو ہیں وہ ایک ہی اصول اور ضابطے کے مطابق ہوں گے, تو پھر تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ قلم دوات ہی تحریک انصاف کا نشان بن جائے گا. لیکن اگر مان لیجئے کہ شیخ رشید کے کاغذات منظور ہو جاتے ہیں ان کی اپیل میں, تو پھر بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اور میرا خیال ہے شیخ رشید کے ساتھ ویسے بھی ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ پاکستان تحریک انصاف کو موجود ہے. تو ان معاملات پر بھی اس وقت غور کر رہی ہے الیکشن کمیشن تحریک انصاف. لیکن آج الیکشن کمیشن سے بہرحال امپورٹنٹ خبریں آئی ہیں, بڑی اہم شخصیات جو ہے وہ وہاں پر گئی ہیں اور اجلاس ہوا, اور سورسز سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو 2,77,000 کی نفری تھی اس کو دینے کی حامی بھری گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ہم آپ کو یہ نفری دیں گے. لیکن مجھے سوال میرا یہ ہے, اور جو بات سمجھ نہیں آ رہی, کہ بھئی اگر یہ ساری چیزیں طے پا گئی ہیں تو پھر اعلامیہ کیوں جاری نہیں ہوا,
اور اس پر کیوں الیکشن کمیشن جو ہے وہ باضابطہ نہیں بتا رہا کہ ہمیں یہ، اور تحریری طور پر یہ اپروول کیوں نہیں دی گئی. یہ ایک بڑا عام سوال ہے. کیا چیزیں زیر غور ہیں. آخری بات یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کسی صورت نہیں مان رہے. وہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن تو ہو ہی نہیں سکتے، الیکشن نہیں کروانے. الیکشن کمیشن سے درخواست کر رہے ہیں کہ جی میں الیکشن کمیشن سے درخواست کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن اس پر فیصلہ کرے کہ الیکشن نہیں ہوگا. لیکن الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں بھی اب یہ نہیں رہا کہ اس نے فیصلہ نہیں کرنا. یہ فیصلہ سپریم کورٹ کے اب ہاتھ میں ہے. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے پاس جائے اور جا کر حقائق بتائے اور کہا کہ جی الیکشن تو نہیں ہو سکتے، اور سپریم کورٹ کو بے بس کر دے. لیکن سپریم کورٹ نے ابھی تک جو جتنا سخت موقف اختیار کیا ہے، اور میرا خیال ہے سپریم کورٹ کے بیشتر ججز اس بات پر متفق ہیں کہ الیکشن تو 8 فروری کو ہونے ہی چاہیے. تو اب دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ کل سپریم کورٹ سے سارا موڈ پتہ چل جائے گا کہ تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہوگا اور کیا ہونے جا رہا ہے. ارلی ہیئرنگ کی پشاور ہائی کورٹ میں درخواست جو لگی ہوئی تھی، الیکشن کمیشن گیا تھا بلے کے نشان کے اوپر نظر ثانی کی درخواست لے کر پشاور ہائی کورٹ کے پاس، اور کہا ہے کہ جی اس کو ڈویژن بینچ میں 9 تاریخ کو جو سنا جانا ہے اس کی ارلی ہیئرنگ کر لی جائے. اس پر آج فیصلہ محفوظ ہوا ہے. وہ فیصلہ بھی کل سنایا جائے گا اور پتہ چلے گا کہ یہ ارلی ہیئرنگ ہوتی ہے یا نہیں. کیونکہ الیکشن کمیشن بہرحال خیر جو بھی پشاور ہائی کورٹ سے فیصلہ آتا ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں آئے یا ان کی مخالفت میں آئے، اگر الیکشن کمیشن کی مخالفت میں آیا تو الیکشن کمیشن سپریم کورٹ جائے گی، اگر پی ٹی آئی کی مخالفت میں آیا تو پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں جائے گی. اور دونوں صورتوں میں یہ معاملہ پھر اگین بلے کے نشان کا معاملہ بھی جانا سپریم کورٹ کے پاس ہی ہے، اور پتہ وہیں سے جا کر چلے گا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ 13 تاریخ سے پہلے، جبکہ امیدواروں کو نشان الاٹ کرنے اس سے پہلے یہ فیصلہ ہو جائے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.